السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ میرے معزز ناظرین و سامعین، اپنے یوٹیوب چینل میں ہم آپ سب کا استقبال کرتے ہیں۔ اس وقت 11 بج رہے ہیں اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہم مطالعے کے بعد کچھ دیر اپنے احباب کے درمیان علمی مذاکرات کیا کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے آج ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان، ہمارے دوست، ہر دل عزیز دوست جناب مولانا ذل الرحمن ندوی، جو ندوۃ العلماء کے معناص فاضل بھی ہیں۔ انہوں نے عالمیت جامعہ اسلامیہ اعظم گڑھ میں مکمل کی اور فضیلت کے لیے دارالعلوم ندوۃ العلماء کا قصد کیا اور 2 سال ہم دونوں نے مل کر کے وہاں تعلیم حاصل کی ہے۔ اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے حق ایجوکیشنل میں انگریزی کا کورس کیا، تقریباً 1 سال یا 2 سال اب مشتمل وہ کورس ہے۔ الحمدللہ انہوں نے انگریزی زبان میں عبور حاصل کی ہے اور تقریباً 4 برسوں سے یہ دارالعلوم فیض محمدی ہتھیہ گڑھ میں شعبہ انگریزی کے شعبہ انگلش کے صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہم آج اپنے مہمان معظم سے یہ درخواست کریں گے کہ آپ اپنے طلباء کو کیا انگریزی زبان میں مہارت پیدا کرنے کے لیے آپ نے کون سا رخ اختیار کیا ہے اور کون سا شارٹ وے اختیار کیا ہے کہ وہ جہاں ایک طرف جس طریقے سے وہ عربی زبان میں محنت کر رہے ہیں، عربی زبان کے اساتذہ ان کے لیے کوشاں ہیں، ویسے ہی شاید کہ آپ بھی کوشاں ہوں گے اور آپ کی بھی خواہش ہوگی کہ ہمارے بچے، ہمارے طلباء انگریزی زبان میں بھی ماہر ہو جائیں اور وہ اپنی معافی ضمیر انگریزی زبان میں ادا کر سکیں۔ تو اس کے لیے آپ نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے، کون سا لائحہ عمل آپ نے طے کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے انگریزی کے لیے بھی وہی طریقہ کار اپنایا ہے جس طریقے سے ہمارے رفیق درس مولانا انتخاب ندوی صاحب نے اپنایا ہے۔ میں بھی انگریزی کو عربی ہی کے طرز پہ پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو جس طریقے سے بچے عربی میں فعلا کی گردان یاد کرتے ہیں، صرفہ اور نحو، اسی طریقے سے میں انگریزی میں بھی ایک گردان کی شکل بچوں کو دے دیتا ہوں جس میں مثبت، منفی، سوالیہ، انٹروگیٹو، نیگیٹو یہ سب سینٹنس ہوتے ہیں۔ تو اس کے طریقے سے اس میں بچوں کو بہت کافی مدد ملتی ہے، جس کی وجہ سے ہفتوں کا کام وہ 1 دن میں طے کر لیتے ہیں، 1 دن میں سمجھ جاتے ہیں، سمجھ کریے کہ۔ اور ان کو میں حوصلہ دیتا ہوں، جیسا کہ سوامی وویکانند نے کہا تھا کہ آل دا پاور ود ان یو، آپ کے اندر ہر طاقت ہے، آپ یو کین ڈو ایوری تھنگ اینڈ اینی تھنگ، آپ ہر چیز کر سکتے ہیں، کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہے۔ تو یہی طریقہ مولانا ایک بات آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کنورسیشن پر زیادہ فوکس کرتے ہیں یا یہ کہ گرامر پر زیادہ فوکس کرتے ہیں؟ عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ گرامر کی دنیا میں زیادہ غوطہ زن ہوتے ہیں اور گھستے چلے جاتے ہیں اور کنورسیشن کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ تو کس چیز پر فوکس زیادہ کر رہے ہیں آپ؟ ابھی تو فی الحال ابتدا میں گرامر پر یا بنیادی چیزوں پر فوکس دیتا ہوں، اور چونکہ وقت نہیں ملتا، پیریڈ شارٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کنورسیشن پہ توجہ نہیں دی جاتی۔ انشاءاللہ سمائی کے بعد پر اس پر خصوصی توجہ دی جائے گی اور انشاءاللہ اس میں بھی طلبہ کامیاب ہوں گے۔ مولانا کیا آپ نے جو اتنے اب تک 4 سالہ دور میں آپ نے محنتیں کی ہیں، کہاں تک آپ اپنی محنت کو دیکھ رہے ہیں؟ کامیابی تک آپ کامیابی کی منزل عبور کی ہے یا نہیں کی ہے؟ کتنے طلبہ آپ کی نگرانی میں اور آپ کی سرپرستی میں ایسے تیار ہوئے جو برجستہ انگریزی زبان میں باتیں کر سکتے ہوں؟ الحمدللہ یہیں سے دارالعلوم فیض محمدی سے ایک طلبہ کی ہے، ہر رحلہ العلمیہ ہے، سمجھیے کہ ایک گیا ہے، ندوۃ العلماء کی طرف رخ کیا ہے اور وہاں سے پھر مختلف یونیورسٹیوں میں، مختلف اداروں میں، یہاں تک کہ جس ادارے سے میں فارغ ہوا ہوں، جہاں میں پڑھا ہوں، حق ایجوکیشن اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن سے، وہاں تک بھی ہمارے یہاں کے پڑھائے ہوئے طلبہ پہنچ گئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ مولانا آپ دوسرے ایسے مدرسوں کے لیے جہاں پر کہ انگریزی کی طرف فوکس کم کیا جاتا ہے، کیا اس بنیاد پر صرف کہ انگریزی زبان سے ہمارا اتنا مضبوط رشتہ نہیں ہونا چاہیے،
اگر ہم انگریزی زبان سیکھ لیتے ہیں تو ہم پھر دنیا کمانے والے ہو جائیں، یہ وہ سوچ ہے جس کی بنیاد پر ہمارے طلباء اور خاص طور سے ہمارے اساتذہ اپنے بچوں کو انگریزی کی دنیا میں نہیں ڈالتے ہیں اور مدرسے میں انگریزی کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ تو کیا صرف اسی سوچ کی بنیاد پر انگریزی زبان کو ترک کر دینا یا انگریزی زبان پر کم توجہ دینا کیا مناسب ہے؟ نہیں، یہ تو بالکل نہیں مناسب ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ آج کے طلبہ کی در کفے جامع شریعت، در کفے سندان عشق، ایک ہاتھ میں آپ کے قرآن ہو تو دوسرے ہاتھ میں کمپیوٹر ہو، یعنی آپ ایک طرف دنیاوی لائن میں ترقی حاصل کر رہے ہوں تو آپ دینی لائن میں بھی بہت پختہ اور مضبوط ہوں۔ یہ بہت آج کے دور میں بہت ضروری ہے۔ جی۔ مولانا آپ جو پڑھاتے ہیں انگریزی زبان درجے میں اور کتاب جو پڑھاتے ہیں، کیا طریقہ ہے؟ آپ ڈائریکٹ کتاب شروع کر دیتے ہیں یا یہ کہ ریڈنگ بھی ہوتی ہے طلباء کی طرف سے؟ ہاں، سب سے پہلے تو جو ہمارے اساتذہ، ہمارے ٹیچر تھے جن کا میتھڈ آف ٹیچنگ بہت ہی ویلیویبل تھا، بہت ہی قیمتی تھا، ان کا بہت ہی انداز نرالا تھا، کوشش یہی کرتا ہوں کہ انہی کے طرز کو اپناؤں۔ اس طریقے سے پہلے ہم لوگوں سے ریڈنگ کر رہے تھے کہ دا مور یو ریڈ دا مور یو انڈرسٹینڈ، جتنا ہی آپ پڑھیں گے اتنا ہی آپ سمجھیں گے۔ تو سب سے انہی کے طریقہ کار کو اپنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلے بچوں سے ریڈنگ کرواتا ہوں، پھر ورڈ میننگ سنتا ہوں، پھر اس کے بعد میں ورڈ میننگ خود لکھواتا ہوں، اس کے بعد ترجمہ کراتا ہوں۔ یہ رہا اس کا طریقہ۔ ایک پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ کیا آپ ورڈ میننگ خود سے لکھواتے ہیں یا کہ بچے لکھ کر کھلاتے ہیں؟ نہیں، بچے لکھ کے نہیں رہتا، لکھوانا پڑتا کیونکہ ان کے پاس لغت انگریزی کی لغت دستیاب نہیں ہے۔ کچھ بچوں کے پاس ہے کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں لکھوانے پڑتا ہے۔ کیا زیادہ بہتر ہے، آپ استاذ انگریزی کے الفاظ لکھوائیں یا اگر طلباء خود سے لکھ کر کے لائیں؟ اور طلباء اگر خود سے لکھ کر کے لاتے ہیں تو ظاہر سی بات اس میں اوقات بھی لگیں گے، تو یہ سوچ کر کے اساتذہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے لکھوائیں، طلباء کو بالکل ادھر سے معزول کر دیں اور ادھر سے بالکل مستغنی کر دیں۔ کیا بہتر سمجھتے ہیں آپ؟ طلباء لکھ کر کے لائیں، طلباء مطالعہ کر کے لائیں یا ایک اساتذہ خود آئیں؟ اس میں دونوں پہلو ہیں۔ چھوٹے بچے کے لیے طلباء اساتذہ خود ان کو لکھوائیں، اور بڑے بچوں کو کوشش یہ کریں کہ ان سے کہیں کہ وہ خود ڈھونڈ کر اور تلاش کر کے لائیں اور خود بذات خود وہ خود ترجمہ بھی کریں۔ ماشاءاللہ میرے مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت عالیہ ثانیہ یعنی عربی ششم تک کی انگریزی جو پڑھائی جاتی ہے ہمارے مدرسے میں، وہاں تک کی کتابیں یہ پڑھا رہے ہیں اور ان کو کافی تجربہ بھی حاصل ہے اور بڑے بڑے عظیم شخصیات کی نگرانی میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے اور انگریزی زبان میں الحمدللہ کافی درک ہے اور یہ کنورسیشن بھی کر لیتے ہیں۔ اور اس ہفتے الحمدللہ آئندہ کل کے بعد یعنی اس کے بعد جو جمعرات کے دن انشاءاللہ یہاں پر بزم جوہر کا بھی پروگرام ہوتا ہے۔ یہ ہمارے اس ادارے میں الحمدللہ انادی کا بھی اہتمام ہوتا ہے، عربی تقریر بچے کرتے ہیں اور اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اور انگریزی تقریر بھی طلباء یاد کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں، جن کی ذمہ داری ہمارے رفیق محترم معزز الرحمان صاحب انجام دے رہے ہیں۔ تو مولانا یہ بتائیں کہ آپ اس ہفتے جو آپ کا پروگرام ہے، آپ نے تمام طلباء کو ایک ہی ٹاپک دیا ہے یا یہ کہ تمام طلباء کے ٹاپکس الگ الگ ہیں کلاسز کے اعتبار سے؟ نہیں، کلاسز کے اعتبار سے الگ الگ ہیں۔ جیسے بڑے کلاس کے لیے ان کا اچھا ٹاپک ہے، ان کے اعتبار سے انگلش کی جو کتابیں ہیں، انگلش کی جو انگریزی کی تقریر کی کتابیں اس میں سے وہ یاد کریں گے، اور چھوٹے بچے ہیں جو ان کے القلم کی کتابیں ہیں اس میں سے وہ اپنی تقریر یاد کریں گے۔ تقریر یاد کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے پاس الفاظ کے ذخیرے ہو جائیں گے۔ جی، یہ بتائیں کہ جو بڑے طلباء ہیں اور اونچی کلاسز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جیسے عربی ششم اور عربی پنجم کے طلباء ہیں، ان کو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ وہ اپنی تقریر خود تیار کر کے لائیں یا یہ کہ وہ بڑے جو رائٹرز ہیں ان کی تحریروں کو یاد کریں اور پھر وہ اسپیچ کریں؟ نہیں، ابھی تو یہی مشورہ دوں گا ان کو کہ ابھی بڑے رائٹرز ہیں، ان کی تقریروں کو یاد کریں۔ جب ان کے پاس ڈھیر سارے الفاظ اور الفاظ کے ذخیرے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ایک دن وہ خود اپنے آپ تقریر کریں گے۔ مولانا آج کے وقت میں جو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے بچے آپس میں کنورسیشن نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کا کیا طریقہ ہے کنورسیشن کا؟ آسان طریقہ ہمیں بتا دیں تاکہ طلبہ آسانی کے ساتھ جو ہے۔ کنورسیشن کا سب سے آسان طریقہ ہے جو ہم نے سیکھا، ہم نے پڑھا، یہی ہے کہ پہلے ایک ٹینس دیا جائے۔ مثال کے طور پر پریزنٹ انڈیفینٹ سمپل پریزنٹ پہ ایک طلبہ سے مشق کرائی جائے، دو طلبہ آپس میں کھڑے جائیں اور ایک اسی پر سوال اسی ٹینس کے اندر، دوسرا اسی ٹینس میں جواب دے۔ اسی طریقے سے ہر ٹینس پہ مشق اس طرح ہو جائے گی تو پھر وہ ایک دن کسی بھی ٹاپک پہ وہ بات کرنے لگیں گے۔ یعنی عام طور سے یہ ہوتا ہے جو مدرسے میں
کہ وہ ریہرسل نہیں کرواتے ہیں, وہ ایکسرسائز نہیں کرواتے ہیں. جو گزشتہ کل میں نے یہ بات بتائی تھی. اور بس پڑھاتے ہیں. جیسا کہ عربی زبان والے جو ہوتے ہیں, جو عربی پڑھاتے ہیں, عربی کتابیں پڑھاتے ہیں, وہاں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جو کتاب القد راشدہ وغیرہ ہے, عربی ادب کی کتاب ہے, وہ پڑھاتے ہیں تو ساتھ ساتھ وہ قواعد کی طرف بھی روشنی کرتے ہیں. مثلا اگر پڑھا دیا قبل ایام کثیرۃ جدہ, تو صاحب کتاب یہ بھی بتاتے ہیں, جو استاذ ہوتے ہیں یہ بتاتے ہیں یہاں پہ قبل پر لام پر زبر کیوں آ رہا ہے, ایامن پر زیر کیوں آ رہا ہے, یہ باتیں بتاتے ہیں. اور پھر کتابوں کے حوالے سے بتاتے ہیں, فلاں کتاب میں آپ نے قبل کی بحث پڑھی ہے کہ قبل جب مضاف الیہ ہوا, قبل کا مضاف الیہ جب ظاہر ہوا کرتا ہے تو اس وقت مبنی پر فتح ہوا کرتا ہے. تو آخر انگریزی زبان میں ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے کہ انگریزی میں صرف گرامر پڑھانے پر اکتفا کرتے ہیں, اس کے بعد جو کتاب پڑھاتے ہیں, ہم نثر پڑھاتے ہیں, پروز پڑھاتے ہیں, اس میں یہ نہیں بتایا جاتا ہے. مثلا زید کمز ٹو لکھنؤ, زید لکھنؤ آتا ہے, تو اس میں یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ہے, اور پریزنٹ انڈیفینٹ میں یہ زید جو ہے تھرڈ فارم, یہ جو ہے تھرڈ پرسن ہے, اور تھرڈ پرسن میں یہ ہوتا ہے کہ ایسے اس کا پریوگ کیا جاتا ہے. اس طرح کی تحقیقی گفتگو جو ہے وہ پروز میں نہیں کی جاتی ہے. آخر ایسا کیوں؟ اس میں تو اکثر کرتے ہیں, جیسے میں بھی خود بتاتا ہوں کہ بچوں کو یہ اس وجہ سے آیا, لیکن اس میں اگر زیادہ گھسیں گے, اس میں تحقیق گرامر میں گرامیٹیکل بات کریں گے, گرامر کے تعلق سے بات کرنے لگیں گے, تو جو اصل چیز ہے, جو میتھڈ آپ وہ ہے کیا ان کا نثر پڑھانے کا طریقہ کار ہے, تو وہ اپنا نہیں پائیں گے. اس میں بہت وقت لگے گا, اس کے لیے کافی وقت چاہیے. پیریڈ چونکہ شارٹ ہوتا ہے, اسی وجہ سے اساتذہ چاہتے ہیں کہ شارٹ پیریڈ میں اپن کا ترجمہ ورجمہ کر لیں صحیح سے. جزاکم اللہ حسن الجزا. یہ بہت ہی قیمتی باتیں ہمارے سامنے میرے رفیق محترم جناب مولانا ذل الرحمان صاحب آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے, اور اپنے تجرباتی روشنی میں بہت ہی قیمتی باتیں اور ہدایات ہمارے لیے بھی ہدایات ہیں یہ. اور وہ اساتذہ جو کہ چاہتے ہیں اپنے طلباء کو مزین کرنا اور عربی زبان کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان میں اپنے بچوں کو ماہر بنانا چاہتے ہیں, وہ کچھ ایسی باتیں تھیں جو مشعل راہ ثابت ہو سکتی ہیں. ان باتوں کی روشنی میں کنورسیشن کی طرف, گرامر کی طرف اور پروز اور پوئٹ کی طرف توجہ کریں, اور اپنے بچوں کے درمیان کنورسیشن کا ایک سلسلہ شروع کریں. خود استاد بذات خود استاد باتیں کریں, اگر استاد بات نہ بھی کر پائے تو کوشش کرے وہ بات کرنے کی. ہوتا کیا ہے کہ ہم تو زور ڈالتے ہیں کہ تم انگریزی بولو, آپس میں باتیں کرو, لیکن ہم ذاتی طور پر ہم انگریزی بات نہیں کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں خود کوشش کرنی چاہیے, اور کوشش کرنے کے لیے ہم ایک استاد اگر ہیں, ہمیں انگریزی بولنا نہیں آتا, لکھنا تو آتا ہے, ہم پڑھا لیتے ہیں, لیکن کنورسیشن ایک الگ شے ہے, گفتگو محادثہ ایک الگ شے ہے. اس کے لیے ہم اپنے کسی دوسرے استاذ کو طے کر لیں, ان سے ہم ہر وقت باتیں کرتے رہیں انگریزی میں, انشاءاللہ ہماری زبان اچھی ہو جائے گی. اس طرح سے جو ہے ہم پھر اپنے طلباء کے سامنے وداؤٹ ہیزیٹیشن اپنی باتوں کو رکھ سکتے ہیں. تو آج اس بات کی ضرورت ہے, یہاں ایک طرف ہمارے بچے عربی زبان کے ماہر ہوں, وہیں دوسری طرف انگریزی زبان کے ماہر ہوں. اور انگریزی زبان کے پڑھنے کا مقصد صرف دنیا کمانا نہیں ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم جہاں ایک طرف ہماری زبان اردو اچھی ہوگی, تو انشاءاللہ عربی کی زبان سے آراستہ ہو کر کے اور انگریزی زبان کے آراستہ ہو کر کے ہم پوری دنیا میں دعوت کا کام انجام دے سکتے ہیں. یہ ہماری خالص نیت ہونی چاہیے. ہم بہت ہی مشکور اور بہت ہی ممنون ہیں اپنے مہمان معظم کہ انہوں نے قیمتی ہدایات سے ہم سامعین اور ناظرین کو نوازا ہے. اللہ انہیں جزا خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ باتیں ہمارے لیے مفید ثابت ہوں گی, اور ان باتوں کو ہم دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. پھر انشاءاللہ ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.